چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی پرتیں کھولنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو ایسے لگتا ہے جیسے عالمی سیاست کی ان بڑی بڑی اور پراسرار راہداریوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات دنیا کے ہر اس انسان پر پڑتے ہیں جو صبح اٹھ کر اپنی روزی روٹی کمانے نکلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی مشن یہی ہے کہ ہم عالمی سیاست کی ان پیچیدہ اور اکثر بے رحم حقیقتوں کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ کیسے کمزور قومیں اس عالمی بالادستی کا محض رونا رونے کے بجائے عملی طور پر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ جی، اور اس حوالے سے آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس بنیادی ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے عالمی طاقت کی فرعونیت کا سدباب اور بروقت درست سمت میں مقابلہ۔ بہت گہرا عنوان ہے۔ ہاں، مطلب مصنف نے ایک بہت ہی چونکا دینے والا تصور پیش کیا ہے۔ ہم عموماً جب یہ لفظ فرعون سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں وہ قدیم مصر کے کسی بادشاہ کا خیال آتا ہے جس کی ممی کسی عجائب گھر میں رکھی ہو۔ ایگزیکٹلی، عجائب گھر کے شیشے میں قید ہوں۔ لیکن اس مضمون کے مطابق یہ محض ایک تاریخی کردار نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ایک مخصوص ذہنیت ہے، ایک رویہ ہے جو آج کی اس جدید سوٹ بوٹ پہنی اور نام نہاد مہذب عالمی سیاست میں بھی پوری طرح زندہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جب طاقت کسی بھی اخلاقی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ خود کو قانون، اصول اور احتساب سے بالاتر سمجھنے لگتی ہے۔ مطلب وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو ہی حتمی سچائی مان لیتی ہے، اور یہی جو طاقت کا ایک بے مہار غرور ہے اسے ہم فرعونیت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی مزید گہرائی میں جائیں، یہاں ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، بتائیں۔ وہ یہ کہ آج کے اس جائزے میں ہم کسی خاص سیاسی فریق، خواہ وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتا ہو یا بائیں بازو سے، اس کی قطعی کوئی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف مصنف کے جو پیش کردہ حقائق ہیں اور نظریات ہیں ان کو پوری غیر جانبدارانہ شفافیت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ مطلب ہم ان نظریات کی توثیق نہیں کر رہے ہیں بلکہ محض ایک مبصر کے طور پر ان کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ان خیالات کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھا جا سکے۔ یہ وضاحت ذہن میں رکھنا واقعی ضروری ہے تاکہ ہم تصویر کو اس کے اصل رنگوں میں دیکھ سکیں۔ اچھا، اب اگر ہم موجودہ دور کے عالمی نظام پر نظر دوڑائیں تو بظاہر تو دنیا میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی عدالتوں جیسے کئی بڑے ادارے موجود ہیں۔ جی موجود تو ہیں۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے دنیا نے اب وہ جنگل کا قانون بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب ہر چیز باقاعدہ اصولوں اور عالمی امن کی ضمانتوں کے تحت چل رہی ہے۔ بہت ہی مثالی نظر آتا ہے، لیکن کیا محض کاغذ کے قراردادیں کسی ٹینک کا راستہ روک سکتی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عملی حقیقت ان کاغذی دعووں سے کوسوں دور ہے۔ مطلب وہ بس نام کے ادارے ہیں؟ دیکھیں، مصنف کے نزدیک یہ ادارے بظاہر امن اور انصاف کے ضامن ہونے کا لبادہ اوڑھتے ہیں، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ طاقتور ممالک عالمی انصاف، برابری یا انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ ادارے اکثر اوقات ان بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جسے مضمون میں جدید عالمی فرعونیت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں طاقتور کا مفاد ہی قانون بن جاتا ہے، اور کمزور کی آواز کسی شور مچاتے کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر دب جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ طاقت جب مطلق ہو جائے نا تو وہ بذات خود ظلم کو جنم دینے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس جدید فرعونیت کو پہچاننا چاہیں تو اس کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں تو ہم کسی محلے کے بدماش کو اس کی حرکات سے پہچان لیتے ہیں، لیکن جب یہ بدماشی عالمی سطح پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات تو کروڑوں انسانوں پر پڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ مصنف نے اس رویے کی 5 مخصوص علامات بیان کی ہیں، اور سب سے نمایاں چیز تو کمزور ممالک پر ڈالا جانے والا دباؤ ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ طاقتور تو ہمیشہ سے کمزور پر دباؤ ڈالتا آیا ہے، اس میں آج کے دور کی کیا خاص بات ہے؟
دیکھیں، آج کے دور میں یہ دباؤ صرف اپنی فوجیں بھیج کر کسی ملک پر قبضہ کرنے تک محدود نہیں رہا، یہ بہت زیادہ نفیس اور خطرناک ہو چکا ہے۔ مطلب وہ سامنے نظر نہیں آتا۔ جی، آج کا دباؤ حکومتی پالیسیوں میں پوشیدہ مداخلت، انتخابات پر اثر انداز ہونے اور اندرونی معاملات میں دراندازی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور اگر کوئی ملک اس سیاسی یا عسکری دباؤ کے سامنے نہیں جھکتا تو پھر دوسرا اور سب سے ظالمانہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم اقتصادی بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ یک طرفہ پابندیاں جو لگا دی جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ یک طرفہ پابندیاں عائد کرنا۔ اگر ہم اس اقتصادی بلیک میلنگ کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عام انسان کا بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا جائے اور اس کے محلے کی دکانوں کو سختی سے منع کر دیا جائے کہ اسے کوئی سودا سلف نہیں دینا تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے راشن تک نہ خرید سکے، اور بالآخر مجبور ہو کر آپ کی ہر جائز اور ناجائز شرط مان لے۔ ایگزیکٹلی۔ جب یہ کام ملکی سطح پر ہوتا ہے تو اس سے براہ راست عام انسانوں کے لیے روٹی روزگار اور زندگی بچانے والی ادویات تک کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی بہترین منظر کشی کی۔ جی اس سے ملکوں کی معیشت کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ جی۔ لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی ہے۔ اگر کوئی بڑی طاقت اتنی کھلی گنڈا گردی کر رہی ہو تو ظاہر ہے دنیا میں اس کے خلاف نفرت تو پیدا ہوگی نا۔ ظاہر ہے۔ تو اس نفرت کو قابو کرنے اور اپنے ظلم کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا تیسرا بڑا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے میڈیا اور بیانیے کا کنٹرول۔ یعنی نیریٹو بلڈنگ۔ جی، اسکرینوں، خبروں اور یہاں تک کہ تفریحی مواد کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ طاقتور کا ہر ظالمانہ عمل امن پسندی محسوس ہو اور مظلوم کی ہر قسم کی مزاحمت اور چیخ پکار دہشت گردی یا بغاوت لگے۔ اپنا بیانیہ مسلط کرنا آج کی دنیا کا سب سے مہلک ہتھیار ہے۔ یہ بات واقعی خوفناک حد تک سچ ہے۔ جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم اسی کو دنیا کی حقیقت مان لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بڑی طاقتیں انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ بھی تو کرتی ہیں نا۔ ان کے ہاں انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو کیا ان کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں؟ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ان کا نوٹس لینا ہمیشہ غلط ہوتا ہے؟ یہ چوتھی علامت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی یا ان پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ ان کے انتخابی استعمال میں ہے، جسے مصنف نے چوتھی علامت کہا ہے۔ مطلب جہاں دل کیا وہاں بات کی؟ بالکل۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں انسانی حقوق کا نعرہ صرف اس وقت بلند کرتی ہیں جب اس کا نشانہ ان کا کوئی حریف ملک ہو۔ جہاں ان کے اپنے اتحادی ممالک انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہی ہوں، وہاں یہ طاقتیں مکمل پراسرار خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، یا الٹا ظلم کا دفاع کرتی نظر آتی ہیں۔ جی، اور اسی منافقت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے وہ پانچواں ہتھیار استعمال کرتی ہیں، جو ہے بین الاقوامی قوانین کی اپنی مرضی سے تشریح کرنا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا۔ یعنی اگر میں اسے سمیٹوں تو اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ پانچوں عناصر دباؤ، اقتصادی بلیک میلنگ، بیانیے کا کنٹرول، انسانی حقوق کا منافقانہ استعمال اور قانون کی منمانی تشریح، یہ مل کر ایک ایسا خطرناک اور گھٹن زدہ ماحول بناتے ہیں جہاں طاقتور ملک خود ہی منصف بن بیٹھتا ہے۔ بالکل، اور مظلوم کو مجرم ثابت کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا فولادی شکنجہ لگتا ہے جسے توڑنا کسی کمزور قوم کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا تاریخ میں یہ ظلم اور یہ بالادستی ہمیشہ اسی طرح قائم رہتی ہے؟ کیا ان عالمی فرعونوں کا کوئی زوال نہیں ہوتا؟ یہ تاریخ کا سب سے دلچسپ اور امید افزا پہلو ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعونیت جتنی مرضی خوفناک ہو وہ ہمیشہ وقتی ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، مضمون میں دی گئی مخصوص مثالوں پر غور کریں۔ ایک دور تھا جب نیپولین بوناپارٹ کی زبردست عسکری قوت سے پورا یورپ لرزتا تھا، لیکن بالآخر اسے ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ایک تنہا جزیرے پر قید ہو کر رہ گیا۔ سینٹ ہیلینا کا جزیرہ۔ جی، اور پھر ایڈولف ہٹلر کی مثال لیں۔ اس کی جارحانہ پالیسیاں اور فوجی طاقت دنیا کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا ڈراونا خواب بن گئی تھیں، لیکن اس کی اس اندھی طاقت کا انجام بھی سب کے سامنے ہے۔
اور نوآبادیاتی نظام یعنی کالونیلزم کا دور تو شاید اس فرعونیت کی سب سے بڑی اور واضح مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا، لیکن ان کا بیانیہ کیا تھا؟ ہاں، وہ وائٹ مینز برڈن۔ ایگزیکٹلی بیانیہ یہ بنایا گیا کہ ہم ان پسماندہ قوموں کو تہذیب سکھا رہے ہیں، اسے گورے آدمی کا بوجھ کا نام دیا گیا۔ در حقیقت یہ ایک طویل فرعونیت تھی جس نے صدیوں تک اپنے پنجے گاڑے رکھے اور یہ متکبرانہ دعویٰ کیا کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن قدرت کا قانون دیکھیں کہ بالآخر وہ عظیم سلطنتیں زوال پذیر ہوئیں اور سمٹ کر چھوٹے چھوٹے جزیروں تک محدود ہو گئیں۔ یہ واقعی سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا آہا مومنٹ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقت کا نشہ عارضی ہوتا ہے۔ ظالم جتنا بھی ناقابل تسخیر نظر آئے وہ بالآخر گرتا ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آزادی اور ظلم کے خلاف مزاحمت انسان کی رگوں میں، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن محض یہ جان لینا تو کافی نہیں ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے محض سڑکوں پر جذباتی نعرے لگانے سے تو عالمی فرعونیت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ مصنف کا وہ کون سا عملی روڈ میپ ہے جس پر چل کر کمزور قومیں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، مصنف نے محض مسئلے کی نشاندہی نہیں کی بلکہ مزاحمت کے 5 بنیادی اصول بھی بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول فکری اور تعلیمی مضبوطی ہے۔ مطلب تعلیم پر زور؟ جی، کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے جدید ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور تحقیق میں ہے۔ یہاں مصنف نے جاپان اور جرمنی کی جو مثال دی ہے وہ بہت گہری ہے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دونوں ممالک مکمل تباہ ہو چکے تھے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی دھماکوں کے بعد جاپان کے پاس کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب راکھ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے خود کو دوبارہ کھڑا کیسے کیا؟ انہوں نے علم اور نظم و ضبط سے خود کو دوبارہ کھڑا کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لگایا، اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ جب قوم سائنسی میدان میں مضبوط ہوتی ہے تو اسے دبانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا، اور دوسرا؟ دوسرا نقطہ ہے معاشی خود مختاری۔ ہاں، لیکن کمزور ممالک معیشت کیسے ٹھیک کریں جب ان پر پابندیاں ہوں؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ کمزور ممالک کو بیرونی امداد اور قرضوں کی لت سے باہر نکلنا ہوگا۔ بیرونی قرضوں پر چلنے والی معیشت دراصل سیاسی غلامی لاتی ہے۔ مقامی صنعت، زراعت اور ٹیکنالوجی پر زور دیا جانا چاہیے۔ اقتصادی انحصار آپ کی فیصلہ سازی کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی IMF اور ان اداروں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا محاذ ہے بیانیے کی جنگ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، میڈیا آج کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کمزور قوموں کو اپنا بیانیہ تشکیل دینا ہوگا، سچائی کو منظم انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا اور ان کے جھوٹے پروپیگینڈے کا مدلل جواب دینا بہت ضروری ہے۔ مطلب صرف روتے نہیں رہنا، بلکہ دنیا کی زبان میں ان کو جواب دینا ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا اصول ہے علاقائی اتحاد۔ بلاکس بنانا۔ جی، کمزور اور ترقی پذیر ممالک کو باہمی تعاون بڑھانا ہوگا۔ مشترکہ اقتصادی اور دفاعی منصوبوں سے ہی وہ عالمی دباؤ کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اکیلی لکڑی کو توڑنا آسان ہے، لیکن گٹھے کو نہیں۔ اور آخری اصول؟ پانچواں اور انتہائی اہم نقطہ ہے داخلی استحکام۔ مصنف نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے کہ فرقہ واریت، انتشار اور بدعنوائی ہی دراصل بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع دیتے ہیں۔ ظاہر ہے، جب گھر اندر سے کمزور ہوگا تو باہر والے تو فائدہ اٹھائیں گے نا۔ بالکل، قومی وحدت ہی سب سے بڑا دفاع ہے۔ یہ پانچوں نکات واقعی ایک بہت جامع روڈ میپ ہیں، لیکن مصنف نے ایک اور عنصر پر بہت زور دیا ہے، اور وہ ہے وقت کی اہمیت۔ جی، بروقت اقدام۔ اگر قومیں اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کرتی اور وقت ضائع کرتی ہیں تو بیرونی طاقتیں اس خلا کو فوراً پر کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، بتائیں۔ کیا اس طاقت کے غرور کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اور صرف پیسہ اور فوج ہی درکار ہے؟ مصنف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مصنف کے مطابق بالکل نہیں۔ انہوں نے اخلاقی برتری کو سب سے بڑی طاقت قرار دیا ہے۔ اخلاقی برتری؟ جی، کیا صرف پیسہ اور فوج کافی ہے؟ نہیں، انصاف، دیانت اور انسانی احترام کسی بھی قوم کے موقف میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ اخلاقی طاقت ایک ایسا اصول ہے جو طویل مدتی اثر رکھتا ہے۔
جب آپ کا موقف اخلاقی طور پر درست ہو تو دنیا بالآخر آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور اس تبدیلی میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ مصنف نے نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے نا۔ آج کا نوجوان تو بس سوشل میڈیا پر سکرول کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ نوجوانوں کو محض سوشل میڈیا کا صارف نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ انہیں تحقیق، مطالعہ اور مثبت مکالمے کی طرف آنا ہوگا۔ محض جذبات میں آ کر تبصرے کرنے سے نظام نہیں بدلے گا۔ جذبات کے بجائے مدلل اور منطقی گفتگو ہی سچائی کا ساتھ دینے کا اصل طریقہ ہے۔ انہیں گہرے علم کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ تو اگر ہم گفتگو کو سمیٹیں تو حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالمی طاقت کی فرعونیت ناقابل شکست نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ طاقتور ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنا مفاد ہی دیکھیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قومیں کب اپنی کمزوریوں کا ادراک کریں گی اور درست سمت میں عملی قدم اٹھائیں گی۔ جی، یہی اس جائزے کا نچوڑ ہے۔ آج ہم نے قوموں کے عروج و زوال اور عالمی سیاست پر تفصیلی بات کی، لیکن جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال ہے۔ ذرا سوچیں، کیا یہ فرعونیت اور کمزوری کا تعلق صرف بین الاقوامی سیاست تک محدود ہے؟ یا کیا ہم اس طاقت کے غرور کو اپنے روزمرہ کے معاشرتی ڈھانچوں، مقامی اداروں اور حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے رویوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو الگورتھم کے ذریعے ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر طاقت کا یہ رویہ ہر سطح پر موجود ہے، تو کیا ہماری انفرادی شعوری بیداری اور مدلل مکالمہ اس بڑی عالمی تبدیلی کا پہلا قدم نہیں ہو سکتا؟ بالکل، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو اس معلوماتی سفر کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس جائزے نے کئی نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ سوچنے کے اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ اگلے جائزے تک اپنا خیال رکھیے۔